یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عِیلَةً، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو یوم کشمیر 5 فروری کی مناسبت سے مسلم امہ کی بے حسی اور اس پر اقوام عالم اور بالخصوص اقوام متحدہ اس کا غیر مؤثر اور جانبدار رویہ اور کردار، اور اس ضمن میں مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کشمیر کی وادی ہے، جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، کہ جس کا ایک حصہ جو مقبوضہ کشمیر کے نام سے معروف ہے، وہ بھارت کے زیر انتظام ہے، زیر قبضہ ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ آزاد کشمیر، کہ جس پر ہمارے وطن عزیز پاکستان کا اثر و رسوخ ہے، اس کے ماتحت ہے۔ اور پچھلے 1-2 سال سے جو
بھارت نے مقبوضہ کشمیر، جموں اور کشمیر کی جو ریاست ہے، جو قانونی اعتبار سے ان کے زیر انتظام تھی اور اس میں کچھ خاص قوانین تھے اس کے حوالے سے کہ جن کو انہوں نے یکسر ختم کر دیا، بدل دیا، اور 35A کا جو قانون تھا اس کو بھی انہوں نے، اس شک کو بھی ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ایک اس کی آئیڈینٹی تھی، اس کی شناخت تھی، اور وہاں کے رہنے والوں کو جو قانونی طور پر بہت سے معاملات میں تحفظ حاصل تھا، اس کا یکسر خاتمہ ہو گیا، جس پر بہت زیادہ احتجاج بھی ہوئے، لیکن ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ رقم کی گئی، اور خلاف قانون، خلاف ضابطہ، عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، عالمی اداروں کے قوانین کے ہونے کے باوجود وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم جاری رکھا گیا، اور اب بھی جاری و ساری ہے، کہ جس کے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو ہم یکجہتی جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے 5 فروری کا دن ہم مناتے ہیں۔ اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی مسلم امہ کے اعتبار سے ہمارے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آزادی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین اسلام انسانوں کی غلامی کی جو زنجیریں تھیں انہیں توڑنے کے لیے آیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، ظاہری زندگی مبارک میں، ہر قدم پر غلامی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی، ایمان کو بھی، مومنوں کو بھی یہ ترغیب دلائی گئی کہ وہ غلاموں کو آزاد کروائیں، چونکہ آزادی ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعمت، اور ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی کہ تری المؤمنین، تو مومنوں کو دیکھے گا، فی تراحمہم، ایک دوسرے سے رحم دلی کرنے کے اعتبار سے، اور فی توادہم، ایک دوسرے سے باہمی محبت کرتے ہوئے، وفی تعاطفہم، ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہوئے، شفقت کرنے کے اعتبار سے مومنوں کو تو ایسے پائے گا کہ جسد واحد، یا ایک جسم جیسے ہوتا ہے، ایک جسم جس کے مختلف اعضاء ہیں، ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی اعضاء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس تکلیف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کہ پاؤں پر چوٹ لگتی ہے تو آنسو آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں،
زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور ہاتھ بھی اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور جب کہیں ہلکا سا گلا ہی خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر کشی فرمائی ہے اور فرمایا کہ اس اذا اشتکا عضو، جب جسم کا ایک عضو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی چیز کی شکایت کرتا ہے، تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحما، تو اس کا پورا جسم بے خوابی کے اندر اور بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک عضو جو ہے وہ کسی تکلیف میں آیا تو پورے جسم نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اوپر بے خوابی اور بخار کی کیفیت طاری کر لی۔ مسلمانوں کی، مومنوں کی بھی یہی کیفیت ہے، لیکن وہ کہ جو صحیح مومن ہیں، اگر ان کی یہ کیفیت نہیں ہے تو انہیں اپنے ایمان پر اثر نو اس کا جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ مومن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ جس کو امت مسلمہ کو، مومنوں کو مجموعی طور پر ایک جسم کی مانند قرار دینا، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک بنیان یا ایک عمارت کو کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان بھی آپس میں ایسے ہیں یا ایسے ہونے چاہیے، لیکن آج جو کیفیت ہے، جو حالت ہے امت مسلمہ کی، اس پر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا آغاز آدمی اپنی ذات سے کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے اور اس کی ایک عملی شکل جو ہے وہ دیتا چلا جائے کہ ایک ایک قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاملات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے یہ کام کر لینے سے، اکیلے اس کام کرنے سے دوسروں پر کیا اثر پڑے گا یا اس کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن یہ سوچ جو ہے وہ آدمی کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، سوچنا یہ چاہیے کہ میری ذمہ داری یہ ہے، میں اسے ادا کروں، اس کا کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے، دوسروں پر اس کے اثرات مرتب ہوں یا نہ ہوں، دوسرے یہ عمل کریں یا نہ کریں، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں کہ میں جو کام اپنے ذمے ہے وہ اگر پورا کر رہا ہوں تو عند اللہ میں سرخرو ہوں، عند اللہ میری پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جہاں کہیں بھی اس ہدایت کے مطابق کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کوئی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر زبان سے روک لے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو فرمایا فبقلبہ، تو پھر دل سے اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اس ایک چھوٹے سے عمل سے، کام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، نتائج اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، اپنی کوشش کی جائے اور اپنا حصہ، اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا جائے،
اور اللہ سے امید رکھی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ کہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ لیکن آدمی یہ سوچ کر کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اس سے فائدہ نہیں ہوگا، آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس سے آدمی جو ہے وہ اس کو دلیل بنا کر اپنے آپ کو بھی کار خیر سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور اس سے وہ سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی سطح پر، اپنے لیول پر، اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ذات کی حیثیت سے، تاکہ کم از کم وہ سرخرو ہو جائے اور عند اللہ اس کی پکڑ نہ ہو۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اپنی ذات سے اس کا آغاز کیا جائے، اپنی ذات سے اس طرح سے آغاز کیا جائے کہ میرے عمل کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے کسی ایکشن سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی اس دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ تو جو آخرت کی جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، وہ دنیا کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہوں گے، اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا کوشش کی جائے کہ دوسروں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ خود وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن فرماتا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جو مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو نقصان اور خسارے کے اندر رکھ کر ایثار اور قربانی کرتے ہیں۔ خود ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ایثار اور قربانی کا یہی جذبہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کی جھلک صحابہ اکرام کی زندگیوں میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نظر آتا ہے کہ جب کسی ایک کے پاس گوشت کی سری آ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دیتا ہے کہ اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی خاص شاید ضرورت نہ ہو، اس سے زیادہ ضرورت مند میرا ہمسایہ ہے، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے دوبارہ اسی گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا فرمایا، اور اسے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک نہیں رکھتے، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے ساتھ چاہے کچھ بھی کوئی بھی معاملہ ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہماری تھوڑی تھوڑی مسائل، بعض اوقات جو ہے وہ ہمسائے شکایت نہیں کرتے کہ ہم کیا کہیں، ہمیں خود جو ہے وہ ہر ایک کو احساس کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے پھر یہی مجھے بات دہرانی پڑتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے سرمایہ تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تھی، لیکن یہ چیزیں غیر مسلموں نے اپنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر لاگو کی ہوئی ہیں۔ وہاں اگر کوئی بھی ہمسایہ کوئی کام کروانا چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر، تو وہ اپنے ہمسائے کو پہلے مطلع کرتا ہے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ہم نے یہ کام کروانا ہے، اس سے آپ کو آواز آئے گی، اس سے آپ کو یہ تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہٰذا آپ اس دوران جو ہے وہ اگر کوئی آرام کرنا چاہتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے آپ کو مینج کرے، اور اطلاع دے کر ان کے ساتھ اس کام کو شروع کرتا ہے۔ اور اگر بغیر اجازت کے یا بغیر مطلع کیے، ان کو انٹیمیٹ کیے اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر قانون بنا ہوا ہے، قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف اگر شکایت ہو جائے تو ان کو فائن ہو جاتا ہے، جرمانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمسایہ اس وقت
رات کے 11 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، اس وقت سو رہا ہے، اور ہم اپنے گھر کے اندر اتنا ڈھول ڈمکا جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی کی نہ نیند کی پرواہ ہے، نہ کسی کے آرام کی۔ اگر کوئی اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہمارا زور چلتا ہے تو صرف مسجد کے سپیکر کے اوپر چلتا ہے، ہمارا زور چلتا ہے تو اذان کو بند کروانے کے لیے چلتا ہے کہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ایسی جو ہے نا خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جی فجر کی جو ہے وہ نماز اذان دی جاتی ہے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اس کے اوپر جو ہے نا افسوس ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ جو وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا، اللہ کے گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو وہاں پر ساتھ یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں، اعلان کیا جا رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ جو نیند سے بہتر ہے یہ نماز ادا کرنا۔ اور ہماری سوچ کیا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، لیکن اس نیند کا ہمسائے کی جو ہے نا وہ اس طرح سے احساس نہیں کرتا۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے خاندان کے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ ہمارے کسی عمل کے ساتھ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ مسلمانی تو یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ تعریف نکلی ہے کہ وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر ہماری زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں، ان کو ہاتھ سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری زبان سے بھی ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو کہاں گئی مسلمانی، کہاں گیا اسلام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے، ریوائز کرنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ کتنی کی زندگی ہے، کتنی کہ اسی زندگی کے کاموں کی بنا پر تو ہماری آخرت بننی ہے، اور ہم اپنی دنیا کی جو ہے نا وہ آسائش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو وہ بھول جائے ہیں، آخرت کو بھلا رہے ہیں اور اس کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں سے اس کی ابتدا کی جائے، اور پھر اس کے اندر آگے بڑھتے ہوئے ایز اے ہول امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اس کی طرف پھر بڑھا جائے۔ پہلے نیشن، ایز اے نیشن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد امت مسلمہ، چونکہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، ایک امت ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے ملت واحدہ، وہ ایک الگ ملت ہیں۔ ہمیں ایک امت کے طور پر اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کشمیر کے حالات ہیں کہ بھارت کس قدر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہمارے مسلمان ممالک ہی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، کہ یہ جو مشرک ہیں یہ نرے ناپاک ہیں، پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، تو انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیا جائے، بعد عامہم ھذا، اس برس کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں کوئی خدشہ ہے محتاجی کا، عیلتاً، محتاجی کا، تمہیں ڈر ہے ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، تو فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں محتاج نہیں ہونا، محتاجی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام بول رہا ہے، اور ہمیں اقتصادیات کی فکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے عرب ممالک میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ انڈیا اور بھارت کے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو یو اے ای کے ممالک ہیں وہاں پر انڈیا کا جو دار و مدار ہے 100 ارب یا اس سے بھی زیادہ کا،
جو کاروبار ہے اور وہ کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی آواز بلند نہیں کرتے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اگر وہ آج تھوڑا سا سٹینڈ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لوگوں کو واپس بھیج دیں گے, آپ مظالم بند کرو, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے مثبت اثرات پڑیں گے اور کشمیر کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور وہ اپنی اقتصادیات کے ڈر سے کہ ہمارے بندوں کو وہاں سے نکال نہ دیا جائے, وہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ رحم کریں گے, ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کبھی انڈیا کے ایکٹرس جو ہے وہ خانہ مکہ مکرمہ جدہ, وہاں پر آگے پیچھے جو ہے سعودیہ کے اندر جاتے ہیں, کنسرٹ ہو رہے ہیں, وہاں پر بلائے جا رہے ہیں, وہاں کی اکانومی جو ہے وہ اس کے لیے یا اس کے کیا عزائم ہیں, کیا اس کے پیچھے مقاصد ہیں, یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر آج عالم عرب اسلامی ممالک اگر یہ طے کر لیں کہ انہوں نے مسلمان ممالک آپس میں مل کر اقتصادیات کو مضبوط کرنا ہے اور غیروں کے اوپر ہم نے بھروسہ نہیں کرنا, ڈیپینڈ نہیں کرنا, تو ہماری الحمدللہ اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے, وسائل ہیں کہ ہم اگر غیر مسلموں سے الگ تھلگ اپنے آپ کو متحد کر لیتے ہیں تو ہمارے بے شمار مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت جب واضح الفاظ کے اندر فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَةً, اگر تمہیں خدشہ ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے, اکانومی خراب ہو جائے گی, تمہاری معیشت بیٹھ جائے گی, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ, تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا من فضلہ, اللہ کے فضل سے, اپنے فضل سے, انشاء اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. لیکن ہم نے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے, اپنی سوچ کو فائق کر لیا ہے, غالب کر لیا ہے. جہاد جیسا ایک ایسا جو رکن تھا اس کو بالکل ہم نے بالکل پیچھے کر دیا ہے, دھکیل دیا ہے, اس کو فراموش کر دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرو اگر وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے, ہماری دوستیاں پلتی ہیں, ہمارے ان کے ساتھ یارانے چلتے ہیں. بھئی ان کا ایک حد ہے, اس کی جو ہے نا وہ ایک حد ہے. اگر وہ مسلمان لوگوں کو سکون کے ساتھ رہنے نہیں دے رہے, وہ کمزوروں کے اوپر مظالم ڈال رہے ہیں, ان کو قید و بند کر رہے ہیں, قید و بند کی صعوبتوں کے اندر مبتلا ہیں. کشمیریوں کے اوپر پچھلے دنوں میں اب بھی کتنے مظالم ہو رہے ہیں, کتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا رہے ہیں. اگر آج عالم عرب اسلامی ممالک وہ سیدھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط بنیادوں کے اوپر متحد کر لیں, تو خدا کی قسم مسلمان کہیں بھی اس طرح سے مظلومیت کی زندگی بسر نہ کریں. ہمیں غیروں سے تو کیا گلہ ہے, اقوام متحدہ کی جو کیفیت ہے آپ جانتے ہیں, امریکہ وہ تو نہیں چاہے گا نا کہ مسلمان کہیں سکون کا سانس لے, برطانیہ تو نہیں چاہے گا نا. جب ہم خود نہیں سوچ رہے, ہمارے مسلمان بھائی نہیں سوچ رہے, تو غیر مسلم کیوں سوچے گا؟ ان کے اپنے مفادات جہاں ہوتے ہیں, جہاں ان کے اپنے جو مذہب کے لوگ عیسائی کہیں متاثر ہوتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر یہودیوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں, تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں, وہاں پر انہیں لوگوں کے بنیادی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں, سب کچھ یاد آ جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں مسلمان ہیں, وہ چاہے برما ہو, فلسطین ہو یا کشمیر ہو, وہاں پر کسی کی کان پر جوں تک نہیں رینگتی. لیکن کیوں رہیں گے, انہیں کوئی پرواہ نہیں. ہم اگر خود ہی سوئے ہوئے ہیں, مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں, وہ جب جسد واحد کی طرح نہیں ہوں گے, جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق
ایک جسم کی مانند نہیں ہوں گے کہ جو اس کا ایک عضو دوسرے عضو کے ساتھ اس طرح منسلک ہے کہ اس کی تکلیف اور دکھ درد کے اندر شریک ہو جاتا ہے کہ چوٹ کسی ایک عضو پہ آتی ہے، ساری رات جسم جو ہے نا وہ سو نہیں سکتا، آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ یہ جسم کا ایک ایسا سسٹم ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔